جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سارے کمپرومائزز ہیں، جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سارے کمپرومائزز، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حکم کے تحت ہر بندہ یہ حکم اپنے لیے لے لے۔ ہمارے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس حکم کو حکمران کے ضمن میں سمجھ لیں، وگرنہ تو معلوم دنیا کے 3 حصوں پر یہ نافذ رہا ہے۔ ہماری کمزوری یا کم علمی کی تاریخ ہم نے اتنی اپنی نہیں لکھی جتنی دوسروں نے ہماری لکھی۔ ہم بچوں کو مسٹر چپس تو پڑھا سکتے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کون ہیں۔ تو اگر کمپرومائزز نہ ہوں، ہماری نالائکیاں اور کمزوریاں نہ ہوں، اور مسلمان معاشرہ ہو، تو مسلمان معاشرے کے نتائج میں حکمران وہ ہوتے ہیں جو اس حکم کے تحت آتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، اعمال تمہارے حکمران ہوں گے۔ اب یہ جب آتا ہے کہ کوئی ذاتی طور پر اس حکم کو لے کر اس کے نفاذ اور اس طرف آ جائے گا، تو پھر اس میں ذاتی انٹرپریٹیشن جب کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، کبھی کسی نام سے منسوب کرتے ہیں، تو مزید خرابی بڑھتی۔ اگر آپ اس کو ملکی اور حکمران کی حیثیت سے آ کر دیکھیں گے، جہاں سے قوت نافذہ بھی ہے، جہاں پر بے اتفاقی کے باوجود کچھ اتفاق ہے کہ ہاں یہ اس عہدے پر ہے، وہاں پر جب یہ بات یا یہ پیروی نہیں ہوگی تو ہمیں وہاں سے حاصل تو نہیں ہوگا۔ لیکن اس سچویشن میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے تھے جب اسلام کو پوری قوت سے روکا جا رہا، خانوادہ ذبح ہوا، اس زمانے میں بھی لوگ پیدا ہوئے، اسلام استحکام کے ساتھ نافذ ہوا، اس زمانے میں بھی لوگ پیدا ہوئے، فوت ہوئے۔ خلافت آئی، ختم ہوئی، پھر آئی، پھر ختم ہوئی، سارے دنوں میں ماہ و سال میں لوگ پیدا ہوتے رہے، لوگ فوت ہوتے رہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ معلوم دنیا میں کہیں کلی طور پر اسلام کا نفاذ نہیں رہا، تب بھی لوگ پیدا ہوئے۔ اسی طرح آج بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں۔ میرے پاس میری قبر میں کیا سوال ہوگا؟ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان استحکام کے دنوں میں جو بندہ تھا اس کے متعلق بھی حدود سوال کی یہی ہوں گی۔ کسی خاص موضوع کا فرق ہو سکتا ہے، کسی خاص بات کا یا عمل کا فرق ہو سکتا ہے، اصول یہی ہوگا، تجھے استعداد یہ دی، تیری فرصت یہ تھی، تو نے کیا صرف کی، کیا کیا، اور تیری چاہت کیا تھی۔ میں آج بھی جو سمجھتا ہوں، جس طرح پینیٹریشن ہے ہمارے ملک میں، جس طرح ہم کمزور ہیں اور جس طرح ہماری کمزوری سے زیادہ باہر سے پینیٹریشنز ہیں، اس میں سب سے بیسٹ آپشن جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرو، جہاں ہو، جس حیثیت میں ہو، جتنا کر سکتے۔ یہ وہ سوال ہے جو قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ نتائج میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے پاس وہ قوت ہے، نہ میرے پاس اتنا لمبا وقت ہے کہ اس چیز شروع ہوئی، ڈیکٹس میں قوموں میں اور ملکوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ڈیکٹس اور صدیاں لگتی۔ میرے پاس تو چند سال ہیں، اور زندگی دیکھیں تو 50 سے نیچے ہے، میں اس میں کیا کر سکتا؟ اپنے حصے کا کردار وہ میں سمجھتا ہوں اس حکم کے تحت آج کی صورت میں اس حد تک تو کرنا چاہیے، یہ تو دیکھنا چاہیے۔ اگر حکمران کی طرف دیکھو گے تو اعتراض ایسے ہیں
مجھ جیسے گناہگاروں کی طرف دیکھو گے جو ان نشستوں پر بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے کیا چھپا ہوا؟ اگر مقصد ہم نہ رکھیں کوئی تو اس کا مطلب منزل بھی کوئی نہیں ہوگی، تو پھر معاملات اور عبادات ہی کیوں نہیں کافی؟ صرف بات یہ ہے مقصد ہمارا ہے، ہمارا مقصد کیوں نہیں؟ ہمارا مقصد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بنیادی مقصد بیان ہو گیا، اللہ کریم کی عبادت کرنا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے، یہ اب اولاد آدم کو مخاطب فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا پر بات آتی ہے، تو وہاں سے تخصیص ہو کے آمنوا کے تحت آ گئے۔ جہاں آمنوا بات بیان فرمائی جاتی ہے وہاں فرمایا جاتا ہے عمل الصالحات، عمل صالح۔ عمل صالح کے لیے ذہنی، وجودی، فکری، ہر طرح کی اللہ نے استعداد دی ہے اور ہر ایک کو دی ہے۔ رہنمائی فرمائی ہے کلام سے، ذاتی ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ پھر آگے وہ موضوعات آ جاتے ہیں بھائی، اور میں ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ اس میں اس پیرائے کے اندر اگر زندگی بسر کی جائے تو تعمیری ہوگی، تلخی نہیں آئے گی، کمی آئے گی، بہتری ہوگی۔ تو زندگی کا مقصد اگر اس حقیقی مقصد کو دیکھا جائے تو یقین مانیں جو ہم بات کر رہے تھے نا آپس میں کردار کی ادائیگی کی، اور آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے محلے والے کونسلر بنا دیتے ہیں، اور نام زیادہ ہے تو مجھے چیئرمین یا ناظم بنا دیتے، اور زیادہ میرا سرکل ہے تو میں ایم پی اے بن جاتا ہوں، ایم این اے بن جاتا ہوں، حیثیت بڑی ہے، لنک بڑے ہیں، مجھے سینیٹر بنا دیں گے۔ اب یہ بات جو آپ نے کی یا جو ہم آپس میں بات کر رہے تھے، اس کے تحت اگر دیکھیں تو عمل اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی مجھے سہرا باندھے، اس مقصد کو دیکھ کر کرنا ہے میرا اللہ راضی ہو۔ وہ تعمیر دے گی جو آج ہمارے اس معاشرے کی ضرورت ہے، ہماری شدت ہے مذہبی سوچ میں، قومی سوچ میں، پسند و ناپسند میں بہت شدت ہے۔ ہم سارے ایک ہی بات پر جھگڑتے ہیں، خرابی پر بحث کرتے ہیں، فلاں خرابی، فلاں بندہ خراب، اس پر نہیں آتے کہ میرا حصے کا جو کام ہے جس کا مجھ سے پوچھا جانا ہے میں وہ کیا ادا کر کے جا رہا ہوں۔ ہم انسان ہیں، اگر موٹیویشن نہیں ملے گی، اپریسیشن نہیں ملے گی تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ فرشتے تو نہیں ہیں ہم، موٹیویشن اور اپریسیشن کے بغیر کیسے آگے بڑھیں؟ قرآن کریم جب فرماتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبشرم و نذیرا، ہم نے کیا بشارت پڑھی کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ قرآن کھولا کہ اس سے نذیر پڑھی کہ سزا کیا ہے؟ موٹیویشن بھی بیان ہے اور تجاوز پر سزا بھی بیان ہے۔ جب بات لفظ آتی ہے نا نذیرہ، ڈرانا، ڈرانے سے مراد تو ہم چونکہ اردو کمزور ہے، ہماری اتنا وسعت نہیں ہے اردو کی کہ عربی کو بین ہی ٹرانسلیٹ کر سکے، تو ہم تو اس کو بھی ڈرانا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مارنا یا کسی کے روب نہیں۔ نتائج میں جو نقصان اٹھایا جائے گا اس سے وقت سے پہلے تنبیہ کر دیا جانا، یہ اس لفظ کی تفسیر میں آئے گا۔ تو ہے، موجود ہے، احادیث شریف میں موجود ہے، شب معراج کے حصوں میں موجود ہے، تو چیزیں موجود ہیں، ہمیں مطالعہ کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی زندگی ہے، دیکھو شاید میاں کہ پیدا ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، افزائش نسل ہے، صحت اور بیماری اور مر جانا ہے، چڑیا اور ہم میں فرق کیا ہے؟
ایک چونٹی میں اور ایک انسان میں، یا ایک ہاتھی میں اور ایک انسان میں فرق کیا؟ یہ سارا سرکل تو ان کے پاس بھی۔ سارے جانوروں کا دودھ بچے جو ہیں وہ پیٹ کے نیچے ہوتا ہے، واحد ہاتھی ہے جس کا سینے پر ہوتا ہے۔ ہتھنی دودھ سینے سے دیتی ہے اگلی ٹانگوں کے درمیان۔ سارے جانوروں کے بچوں کو پتہ ہے دودھ پچھلی ٹانگوں میں ڈھونڈنا ہے، ہتھنی کو بچوں کو پتہ ہے میں نے اگلی ٹانگوں میں ڈھونڈنا ہے۔ تو زندگی جس نے پیدا کی ہے اسے گزارنے کے وصف اس نے حیات میں ساتھ دے دیے ہیں۔ تو اگر یہی بشریت ہے یا یہی اشرف الخلق ہے تو پھر کیا ہے فرق؟ کیا ہے فرق؟ ہی یہی ہے، اور ایک جہد مسلسل ہے۔ ہم عبادات کو اگر آپ غور کریں نا، عبادات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کریم کو ہماری عبادات کے نتائج میں کسی شے کی ضرورت ہے۔ عبادات ہمیں پیوریفائی کرتی ہیں ٹوورڈ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نماز کو لے لیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک۔ اب برائی اور بے حیائی کی ڈیفینیشن میں، اس کی تفسیر میں جائیں گے تو دو طرح کی برائی، ایک جو نان فزیکل ہے، بے حیائی کے معنوں میں آتی ہے، برائی کے معنوں میں آتی ہے جو فزیکلی ہے۔ اگر ان دونوں کو مزید ڈیفائن کریں تو ہر طرح کی زیادتی آ جاتی ہے اس تفسیر میں، اور اس سے بچنا سبب کیا ہے؟ نماز۔ اب اگر نماز میں نے پڑھی اور میری زندگی میں یہ دو ایلیمنٹ رہے، اس کا مطلب ہے مجھے پلٹ کر نماز کی ادائیگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا وضو ٹھیک تھا، شرائط نماز کی ٹھیک تھیں، رکوع سجود کے جو احکامات ہیں وہ درست تھے، جو کچھ میں نے پڑھا وہ درست تھا، نیت سے لے کر ادائیگی تک۔ اگر میری نماز کو شرف قبولیت نصیب ہوئی ہے تو نتیجے میں میری زندگی میں یہ چیزیں گھٹنی چاہیے، ختم ہوتی جانی چاہیے، ہو جائے تکلیف ہو، معافی کی طلب ہو، اس چیز سے دوری ہو۔ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور برائی اور بے حیائی میں بھی ہوں تو پھر قرآن کریم نے جو فرمایا وہ درست ہے یا میری سوچ درست ہے؟ عبادات کو جب ہم اس کے حکم کے تحت اختیار کرتے ہیں، آپ ابھی رمضان کو لے لیں، جہاں فرضیت کا حکم آتا ہے رمضان کا جس آیہ کریمہ میں، اس کے آخر میں آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو، خشیت میں مل جائے۔ انہی آیات کی غالباً 5-6 آیات کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پوچھتی ہیں میں کتنا دور ہوں، کہاں ہوں، یا میرے بارے پوچھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہارے پاس، تم دعا کرتے ہو میں سنتا ہوں، عطا فرماتا ہوں۔ اب کوئی روزے دار لے لیں، چھوڑ دیں جی کہ یہ بڑا عالم فاضل ہے، چھوڑ دیں یہ بڑا پارسا، جس نے نیتاً روزہ رکھا ہے کوئی لے لیں، اسے اکیلے کمرے میں پانی رکھ دیں، وہاں وہ پانی کا کلی کو لیے بھی ایسا استعمال نہیں کرے گا کہ میرے گلے میں تراوٹ جائے۔ وجہ اسے اس وقت حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہو رہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، جس کے نام پر رکھا ہے روزہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ اب شوق، ذوق، محبت عبادت کا ہو اور اس پہرائے میں عبادت رکھتے جاؤ تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اگر مجھے اپنے کمال کی فکر ہوگی تو وہ میرا ایمان کہاں ہے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ آپ کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے، آپ میری باڈی لینگویج یا میرے الفاظ کا زیر و بم ناپ سکتے ہیں، آپ کو کیا پتہ میں یہاں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو جب یہ خشیت الہی اور عبادات کا محاصل اور بندگی کا یہ درجہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو اور اس کا حاضر ناظر ہونا محسوس ہونا شروع ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کیونکہ عمل بعد میں آتا ہے، پہلے بندہ نیت کرتا ہے، نیت سے پہلے ایک محرک ہوتا ہے جو اس نیت کا سبب بنتا ہے، اس نیت سے پہلے تک کی باریکیوں کو پھر بندہ
ناپتا ہے، جو وہ حرکت آتی ہے نا اندر اور نیت باندھتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، وہیں بحث عمل بعد میں بحث یہ چھڑ جاتی ہے غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس جانا، جس کو حساب دینا، کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت کے دن؟ اللہ کو حساب کیا دو گے؟ آج وہ جانتا ہے، جو کر رہا ہے، جو تو سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو یہ فرمایا گیا نا کہ اگر کوئی بندہ مومن غلط سوچتا ہے تاں غلط کرے نہیں، گرفت نہیں ہے، سوچنے کو چھوڑ دے تو معافی۔ اچھا سوچتا ہے، اچھا کر نہیں پایا، کسی سبب عمل رہ گیا، تو اس اچھے کا بھی اجر دے۔ تو یہ چیزیں تعلق ہے کہ ضروریات دین جو ہے وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق مطالعہ کریں، پڑھیں۔ ہمارے معاشرے میں بات اب ذرا سخت ہے، مطلب کوشش ہوتی ہے کہ میں سخت بات نہ کہوں، ہے ذرا سخت، معاف کیجیے گا۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ دین مولانا کے ذمہ ہے یا پیر صاحب کے ذمہ ہے یا علماء کے ذمہ ہے، جہاں ضرورت پڑی بلا لیں۔ اور یہاں اللہ ماشاء اللہ ایسا ذریعہ زیادہ ہو گیا ہے کہ ضروریات زندگی آپ سے منسوب کر لی گئی ہیں۔ اب آپ سے میری ضروریات زندگی منسوب ہے تو میں تو بات آپ کی شکل دیکھ کر کروں گا، آپ کو جو پسند ہے وہ بولوں گا۔ آپ کے تضاد میں اگر مجھے منفعت ہے تو میں آپ کو تضاد پر لے جاؤں گا۔ تو عام آدمی کا دین نہ جاننا اور دین کا بیان کرنا ذریعے معاش ہو جانا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی کا سبب بنا ہے۔ تو اپنا ضرورت کا دین جاننا چاہیے۔ آپ اگر کوشش کریں نا جی قرآن کریم کا مطالعہ شروع کریں، بھلے ایک آیت لے لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، 15 منٹ نہیں لگیں گے ایک آیت کے ترجمے اور تفسیر۔ اگر یہ روز کا معمول بنا لیں، آپ شاید میاں حیران ہوں گے، سوچتا ہے نا بندہ تو قرآن کریم کا جواب موجود ہوتا ہے اس میں۔ کوئی سوچ گزری نہیں تو ہم یار یہ تو اللہ کریم نے یہاں تک بیان فرمایا ہوگا میرے لیے۔ وہی کوشش کریں، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، اللہ ہمیں توفیق بھی دے، اور اللہ ان کو بھی بہت سارا اجر دے۔